مشکات المصابیح مقدمہ امام تبریزی رحمہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے مغفرت چاہتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایسی گواہی جو نجات کے لیے وسیلہ اور بلندی درجات کے لیے ضامن ہو۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جس نے انہیں ان حالات میں مبعوث فرمایا کہ ایمان کی راہوں کے نشان مٹ چکے تھے، اس کے انوار بجھ چکے تھے، اس کے ارکان کمزور ہو چکے تھے، اور اس کی جگہیں مجہول ہو چکی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نشانات جو کہ مٹ چکے تھے کو بلند اور اجاگر کیا، اور آپ نے کلمہ توحید کی تائید میں ایسے علیل شخص کو جو کہ جہنم کے کناروں پر پہنچ چکا تھا بچایا، اور آپ نے شاہراہ ہدایت کے طلبگار پر اس روشن راہ کو واضح کیا، اور آپ نے سعادت کے خزانوں کو ان پر واضح کیا جو ان کی ملکیت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اما بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ تمسک تبھی پائیدار اور دیرپا رہ سکتا ہے جب آپ سے صادر ہونے والے احکامات کی اتباع کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن کریم کے ساتھ تمسک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بیان کے ساتھ ہی مکمل ہو سکتا ہے۔ اور کتاب المصابیح جسے محی السنہ اور قاطع بدعت امام ابو محمد حسین بن مسعود الفرع البغوی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے نے تصنیف کیا، اس موضوع پر ایک انتہائی جامع کتاب تھی، اور متفرق احادیث کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے حوالے سے انتہائی مرتب کتاب تھی۔ اور جب مصنف رحمۃ اللہ نے اختصار کا اسلوب اختیار کرتے ہوئے اسانید کو حذف کر دیا تو بعض ناقدین نے اس پر کلام کیا، اگرچہ اس کا ثقات سے نقل کرنا اور اسانید حذف کرنا ان کے ذکر کرنے ہی کی طرح ہے، لیکن جو اسناد بیان کرنے میں ابلاغ ہے وہ اسناد حذف کرنے میں نہیں۔ پس میں نے استخارہ کے ذریعے توفیق الہی طلب کرتے ہوئے جس چیز کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی اس کی نشاندہی کر دی، اور ہر حدیث کو بلا تقدیم و تاخیر مناسب جگہ پر لکھ دیا، جیسا کہ متقن و ثقہ اور راسخ العلم ائمہ نے اسے روایت کیا، جیسے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری، ابو عبداللہ مالک بن انس اصبعی، ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی، ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل شیبانی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی، ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی، ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ قزوینی، ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی، ابو الحسن علی بن عمر دارقطنی، ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، ابو الحسن رزین بن معاویہ عبدری رحمہ اللہ، اور ان کے علاوہ بھی کچھ انہی کی مثل ہیں جنہوں نے روایت کیا ہے، جبکہ وہ قلیل ہیں۔ اور جب میں نے حدیث کو ان ائمہ کی طرف منسوب کر دیا تو گویا میں نے اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا، کیونکہ وہ ائمہ اس اسناد سے فارغ ہو چکے اور انہوں نے ہمیں بھی بے نیاز کر دیا۔ میں نے کتب جیسے کتاب الایمان وغیرہ اور ابواب کو ویسے ہی رکھا جیسے انہوں یعنی امام بغوی رحمہ اللہ نے ترتیب دیا تھا، اور اس بارے میں نے ان کی اتباع کی۔ میں نے ہر باب کو غالب طور پر 3 فصلوں میں تقسیم کیا۔ پہلی فصل ان احادیث پر مشتمل جنہیں امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا یا ان میں سے کسی ایک نے، اور اگر اس حدیث کے ان کے سوا کسی اور نے بھی روایت کیا ہے تو میں نے روایت میں ان دونوں کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہونے کی وجہ سے ان دونوں کی روایت پر اکتفا کیا ہے۔ دوسری فصل ان احادیث پر مشتمل ہے جن کو امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ ائمہ مذکور میں سے کسی نے روایت کیا ہے، اور تیسری فصل ان احادیث پر مشتمل ہے جو معنی باب پر مشتمل ہے اور مناسب ملحقات میں سے ہوں، لیکن یہاں بھی راوی اور روایت نقل کرنے والے امام کے ذکر کی شرط کا خیال رکھا گیا ہے اگر وہ سلف صحابہ کرام اور خلف تابعین سے منقول و مروی ہوں۔
پھر اگر آپ کسی باب میں کوئی حدیث نہ پائیں تو وہ اس لیے ہے کہ میں نے تکرار کی وجہ سے اسے نقل نہیں کیا ہے، اور اگر آپ کسی حدیث کا کچھ حصہ متروک پائیں تو وہ اس کا اختصار یا اس کے ساتھ ملا ہوا اس کا اتمام اس کی اہمیت کی وجہ سے ہوگا۔ اور اگر آپ کو دونوں فصلوں میں کوئی اختلاف نظر آئے کہ پہلی فصل میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ کوئی حدیث ہے اور فصل دوم میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کوئی حدیث ہے، تو آپ جان لیں کہ میں نے الجمع بین الصحیحین للحمیدی اور جامع الاصول دونوں کتابوں کی پوری چھان بین کے بعد میں نے شیخین اور ان دونوں کے متن پر اعتماد کیا ہے۔ اور اگر آپ حدیث کے متن میں اختلاف دیکھیں تو وہ حدیث کے مختلف طرق کی وجہ سے ہے۔ ممکن ہے کہ مجھے اس روایت کا پتہ نہ چلا ہو جسے الشیخ امام بغوی رحمہ اللہ نے مصابیح میں نقل کیا ہو، اور آپ یہ بہت کم پائیں گے کہ میں کہوں میں نے یہ روایت کتب اصول میں نہیں پائی یا میں نے اس سے مختلف اس میں پائی ہے۔ پس جب آپ کو ایسی کتاب کا پتہ چلے تو آپ قلت داریت کی وجہ اس تقصیر کو میری طرف منسوب کریں، جناب شیخ اللہ تعالیٰ دارین میں ان کی قدر و منزلت بڑھائے کی طرف نہیں۔ اس تقصیر کو جناب الشیخ کی طرف منسوب کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اس بارے پتہ چلے تو وہ اس کے متعلق ہمیں آگاہ کرے اور درست طریق کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے۔ میں نے وسعت و طاقت کے مطابق ترک احادیث اور اختلاف الفاظ کی تحقیق و تفتیش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور میں نے جسے پایا وہ اختلاف نقل کر دیا، اور الشیخ رحمہ اللہ نے جہاں حدیث کے غریب یا ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے میں نے غالب طور پر وہاں اس کی وجہ بیان کر دی ہے، اور جہاں انہوں نے جو کہ اس الاصول مثلا منقطع، موقوف، مرسل یہی ہے اشارہ نہیں کیا، تو کسی مصلحت کے پیش نظر چند مقامات کے سوا میں نے بھی ان کی اتباع میں اسے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اور بسا اوقات آپ کچھ ایسے مقامات پائیں گے جو کہ محمل ہیں، اور وہ اس لیے ہے کہ مجھے اس کے راوی کا پتہ نہیں چلا تو میں نے وہاں کچھ نہیں لکھا، اسے ویسے چھوڑ دیا۔ بس اگر آپ کو پتہ چلے تو آپ اسے وہاں لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ میں نے کتاب کا نام مشکوٰۃ المصابیح رکھا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے توفیق و اعانت، ہدایت و سیانت، غلطی و لغزش سے بچاؤ، اپنے مقصد کی تیسیر طلب کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں وہ حیات اور بعد الممات مجھے اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو فائدہ پہنچائے۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔